ڈالا گیا، مدھیل میں ایک ڈبکی لگی، اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرما دیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، یا تو تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، اور کربلا میں جو شہیدوں کا سردار تھا وہ تابعی تابعی نہیں بلکہ وہ تو صحابی رسول تھا۔ جب تابعی کو مقام شہادت ملتا ہے، اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے، تو جہاں سید الشہداء نے شہادت پائی ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین سے پوچھو، حسین ایک بات تو بتائے، آپ کو درد ہوا کہ نہیں؟ 72 کی قربانی پیش کی ہے، 72 زخم برداشت کیے ہیں، آپ کی گردن کو بھی تنے مبارک سے الگ کر دیا گیا۔ حسین ہمارے ہاتھ میں اگر چھوٹا سا زخم ہوتا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے، پیٹ میں درد اٹھ جائے، رات لمبی ہو جاتی ہے، اگرچہ رات مئی اور جون کی ہو لیکن پھر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ مگر حسین آپ بتائے، آپ نے 72 زخموں کو برداشت کیا تھا، 72 کی قربانیاں پہلے ہیں، پھر گردن شریف بھی تنے مبارک سے الگ ہو گئی، آپ کو درد ہوا کہ نہیں؟ تو حسین کا پہلا جواب یہ ہوگا، میرے سرکار نے فرمایا ہے، الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ فرمایا شہید کو جام شہادت پینے کے وقت میں اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا چیوٹی کے کاٹنے پر ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سید الشہداء علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز۔ اب اسرائیل بھائی سوال یہ ہوگا کہ درد ختم کیوں ہو گیا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ مین پوائنٹ۔ اللہ درد ہے، انسان ہے، تقاضے بشریت ہے، تکلیف تو ہونا چاہیے، مگر شہید کو درد ہوتا کیوں نہیں؟ اور اس کا آسان جواب یہ دے دوں کہ امام عالی مقام کہیں گے، میرے دیوانوں یہ تو سوچو، جب حسین کے سر پاک کو تن پاک سے الگ کیا جا رہا تھا تو اس کی نظروں کے سامنے دنیا دار کا چہرہ نہیں، مدینے کے تاجدار کا چہرہ۔ اللہ، سبحان اللہ، اور میاں سرکار کہیں آ جائے تو ساری تکلیفیں ہی ختم ہو جائیں۔ میں نے حدیث پہلے پڑھ دی تھی، اس لیے میں نے اس کو اسی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک سوال اور کر رہا ہوں، چونکہ پوری کربلا تو بیان نہیں کر سکتا، کیفیت بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، غور فرمائیے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام عالی مقام کے سر پاک کو نیزے پہ بلند کیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، بولو کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ میں آپ سے پوچھوں گا، امام حسین کے قرآن نے، امام حسین کے سر اقدس نے تلاوت قرآن کیوں کی؟ آپ کہیں گے مولانا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو حسین زندہ تھے، اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کہا بلا شبہ آپ کا جواب بہت اچھا ہے، لیکن میرا بھی جواب سن لیجیے۔ حدیث کی روشنی میں سرکار نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ اس حدیث کے دو جملوں پر خاص طور سے توجہ کرنا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ اب یہاں پر ایک اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک آیا قرآن کا، دوسرا آیا اہل بیت کا۔ اب رافضیوں کی باتیں کھل جاتی ہیں بظاہر، کہتے ہیں دیکھو ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو کیوں مانے؟ حدیث میں صحابہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لے، سرکار نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو قرآن کا، دوسرا اہل بیت کا۔ قرآن کا قرآن پاک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مطلب یہ ہے الحمدوں کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک جتنے بھی احکام بیان کیے گئے، جتنے فرامین ہیں سب کو ماننا ہے۔ کہے گا ہاں ہاں ہم نے کہا قرآن کو پورا ماننا ہے، کہے گا ہاں ہاں ہم نے کہا جب قرآن کو پڑھے گا تو جو قرآن کی یہ آیت نظر آئے گی وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی آیت نظر آئے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، قرآن کی یہ آیت نظر آئے گی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ تجھے نظر آئے گی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کی یہ آیت نظر آئے گی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ساری آیتیں صحابہ کے بارے میں اتری ہے۔ پتہ چلا سرکار علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے اہل بیت
بیت کو بھی ماننا اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور قرآن میں میرے صحابہ کا بھی ذکر ہے، لہذا صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف، علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، مناصر اہل سنت۔ اچھا، یہاں حضور نے فرمایا ثقلین، ثقل کا معنی ہوتا ہے بھاری، وزنی، وزن، ویٹ جس کو بولتے ہیں۔ بھائی اگر سمجھو گے دھیان سے تو ٹھیک ہے، چونکہ ویسے بھی 2 بج رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، یا تو 12 سے بھی 2 گھنٹہ اوپر چلا گیا ہے نا، اس لیے آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو بار بار نہیں کہوں گا، فورس نہیں کروں گا، بس سبحان اللہ بولتے جائے، آپ کی مرضی ہو۔ سرکار نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو بڑھا دو، کیونکہ مجھے ابھی اور دن بھی قربانی کرنا ہے۔ آپ مت کہیے، کیونکہ مائک میرے ہاتھ میں، مجھے دیکھنا ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں، بس اتنا ہی رہنے دیجیے، تو پھر آپ آئیے ادھر، آپ کو مائک دے دیتا ہوں۔ اور فرمائیے، کچھ فیصلے ہمیں بھی کرنے دیا کرو، آپ لوگ سارے فیصلے نہ کیا۔ سرکار نے کہا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سید اکمل صاحب قبلہ تشریف فرمائے جا رہے تھے اسکول کی طرف، میں نے کہا حضرت آج پیدل؟ بولے ہاں پیدل۔ میں نے کہا اچھا، تھوڑی دیر میں بھی چلنے لگا، ساتھ میں دیکھا کہ آندھی آ گئی، اسرائیل بھائی اتنی آندھی آئی، اتنی آندھی آئی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، فجعلنا عالیہا سافلہا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ قرآن پاک نے کہا ہم نے اونچے کو نیچے یعنی الٹ پلٹ کر دیا۔ کیفیت کیا ہے؟ بس یہاں استدلال میرا الٹ پلٹ پر ہے، ساری چیزیں الٹ پلٹ ہونے لگی۔ ہم نے دیکھا ایک سامنے پتھر ہے، پتھر کے نیچے ایک تھیلی دبی ہوئی ہے، سامنے ایک پتا ہے، پتا کبھی ہوا میں ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ ہم نے کہا سید صاحب اس پتے کو کیا ہو گیا؟ اور میں نے کہا یہ تھیلی جو نظر آ رہی ہے پولوتھین، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ کہا مولانا تقریریں تو بہت کرتے ہو لیکن آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا سید صاحب کیا ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح، اس تھیلی کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو وزنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنے لگے اس وزن کی بنیاد پر یہ تھیلی اڑنے سے محفوظ ہے، آندھی آ رہی ہے مگر اثر نہیں کر سکتی، اور چیزیں آئیں گی اس کو اڑا کے لے کر نہیں جائیں گی۔ محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا پتا؟ بولے پتا بے سہارا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اتنی بھاری ہے، یہ اتنی بھاری ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکے گی۔ ان کا دامن تھام لو گے، ان سے جڑ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط سہارا عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے بالعبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ دینا۔ ارے ہاتھوں کو اٹھا کے نواز دے، نعرہ تکبیر، ہم نے کہا اگلا جملہ سنو، امام عالی مقام بعد وصال بعد شہادت بھی قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ شاہد صاحب چلے گئے؟ ہاں، شاہد صاحب نے ابھی پوچھا حضرت گاڑی سے آئے ہو؟ تو میں سوچنے لگا شاید بریلی شریف جائیں، اگرچہ نہیں جائیں ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ مان لیجیے میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا لیا، بھائی مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ضرب الامثال کے ذریعے بات کو ذہن میں بٹھایا جائے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ ان کی عقیدت ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی ذات تھی، وہ غریق رحمت ہو گئے، اللہ کرم فرمائے مزید ان پر، سید زادے تھے۔ اب کسی وقت نام بھی بتا دوں گا، ابھی بتاؤں گا نہیں، سارے کام ایک ہی دن میں کروا لو گے تو پھر کیسے کام چلے گا۔ وہ کہنے لگے صاحب آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد علامہ مشتاق احمد نظامی کی یاد آتی ہے، یہ ان کا اپنا تھا، مگر میں کہتا ہوں کاش اللہ تعالیٰ مجھے ان بزرگوں کی روش پر قائم رکھے اور مجھے بھی ان جیسی زبانی تاثیر عطا فرمائے۔ علامہ ارشد القادری ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک بات تو بتائیں، ان کے اندر خصوصیت کیا تھی؟ فرمایا ان کا ایک خاص وصف تھا، وہ
ضرب الامثال مثالیں دینے میں اتنے ماہر تھے کہ بات کو مثال کے ذریعے دماغ میں بٹھا دیا کوشش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی روش پر چلنے کی، کیونکہ اچھوں کے طریقے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ محبت سے بولو تو صحیح ہے، جب بچوں کی بات ہو تو اچھے انداز میں ذرا بولا کرو۔ غور فرمائیے گا، میں نے کہا یہاں آپ دو چیزیں دیکھیں۔ ہمارے شاعر صاحب کہنے لگے بریلی شریف چل رہا ہے، میں نے گاڑی میں بٹھایا، سیدھے پہنچے اناؤ میں نہیں اترے، میں نے ان کو اتارا، پھر ہم نے ہائی وے پکڑ لیا، ایکسپریس وے سے چلے گئے اور بناور پہ جا کے ادھر گئے، جلال آباد میں اترے، میں نے ان کو نہیں اتارا، گاڑی اتار لی، آگے بڑھے، کئی سارے شہر قصبے آتے رہے مگر یہ اترے نہیں۔ بریلی شریف جب پہنچ گئے تو یہ بھی اتر گئے، میں بھی اتر گیا۔ جناب اسرائیل صاحب نے کہا آپ حضرت عجیب آدمی ہے، ان کو اناؤ چھوڑ دیتے۔ میں نے کہا آپ اناؤ اترے کیوں نہیں؟ انہوں نے خود کہا حضرت سفر آپ کا میرا کہاں تک تھا؟ میں نے کہا میرا آپ کا سفر بریلی شریف مرکز اہل سنت تک تھا۔ تو کہا جب سفر مکمل ہوا ہی نہیں تو میں چاہتا کیسے؟ اب ذرا حدیث پر غور کرو، سرکار فرما رہے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، فرمایا اہل بیت اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن نہ اہل بیت سے الگ ہوگے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوگے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا۔ ارے بھائی سوریے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نہ قرآن اہل بیت سے، نہ اہل بیت قرآن سے۔ ہم نے کہا حسین کٹی ہوئی گردن ہے آپ کی، لمحہ مبارک پہ قرآن ہے، کہنے لگے قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کہ میری کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل بیت اب قرآن سے الگ ہو گئے اور قرآن اہل بیت سے الگ ہو گئے، اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے حسین کل بھی قرآن کے ساتھ تھا، آج بھی قرآن کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، گاڑی آؤٹر پہ چل رہی ہے، اسٹیشن پر پہنچے تب جذبات کا اظہار کیجیے گا۔ میں نے کہا حسین یہ سفر مکمل نہیں ہوا، کہتے ہیں نہیں ابھی سفر مکمل نہیں تھا، اس لیے حسین قرآن کے ساتھ چل رہا ہے، قرآن حسین کے ساتھ چل رہا ہے، حسین قرآن کے ساتھ چل رہا ہے، قرآن حسین کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا سفر کب مکمل ہوگا؟ کہا میرے نبی نے کہا حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت دونوں حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اب لگائے نعرہ، اب لگائے نعرہ۔ عزتوں کا راستہ کربلا، کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا، ہماری درسگاہ، ہماری درسگاہ، ہماری تکبیر، ہماری رسالت۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن دوسرے پہلو پر بھی آپ کی توجہ دلاؤں، اس لیے کہ ہم سنی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا فجعلنی منهم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا، ان میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو میرا مددگار بنایا۔ جو تو سب مددگار ہیں اور سبھی وزیر حدیث پڑھوں گا تو مسئلہ کلیئر ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میزان کو میزان تک رکھو، منشعب نہ بناؤں، ورنہ منشعب میں جاؤں گا تو پھر نماز فجر کا وقت بھی شروع ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اتنی دیر تک رکھوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرور کائنات فرماتے اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا اور میرے صحابہ میں وزیر بھی بنائے، میرے انصار بھی بنائے، مددگار بھی بنائے اور فرمایا میرے رشتہ دار بھی بنائے۔ کہا جو ان کو گالیاں دے گا، ان کے خلاف زبان درازی کرے گا، سرکار فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ نفل نماز قبول کرے گا، نہ فرض نماز اس کی قبول کرے گا اور قیامت کے دن ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ذرا توجہ فرمانا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کانپور کئی سال سے آ رہا ہوں، آئے دن کانپور کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ ابھی محرم شریف کے مہینے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مرد تو مرد اب عورتیں بھی جلوس کی شکل
बगल में ताजियों के पीछे इधर उधर घूमती चली जा रही है। मगर मैंने कहा सुनो ये मामला क्या है, नामे हुसैन पर शरीयत के खिलाफ किया जाए, हम इसको कभी गवारा नहीं कर सकते। हम इमाम आली मकाम से भी मोहब्बत करते हैं और सरवरे कायनात के सहाबा से भी प्यार करते हैं। हुजूर ने क्लियर फरमा दिया है, जो उनको बुरा कहेगा, उनके खिलाफ ज़बान खोलेगा, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर सारे फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। ना अल्लाह फर्ज कबूल करेगा, ना नफिल नमाज कबूल करेगा। हमने कहा इमाम हसन मुश्तबा आप बताएं सुन्नियत क्या है? ये राफिदी तो मातम करते हैं, अपनी महफिलों में सहाबा के खिलाफ भोगते हैं। कभी मसला फदक को उठाएंगे तो अबू बकर सिद्दीक अकबर को गालियां देंगे माअज़ल्लाह। और इनके झूठे मजहब की आप झूठी दलीलें देखें। एक दलील लेकर आए, बोले उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा दरवाजे पर लात मारी कि सैयद-ए कायनात के पेट में हमल शरीफ था वो गिर गया। ये कैसी झूठी कहानी बयान कर रहे हो? मैंने कहा एक बात बताओ, हजरत उमर फारूक आजम का दौर कब आया है? हजरत सैयद-ए कायनात का विसाल कब हुआ है? और सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी फातिमा के यहाँ तीनों बेटों का तवल्लुद कब हुआ है? सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी में इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर की तशरीफ लाए, फरमाया अली नाम क्या है? कहा हर्ब रखा है, कहा नहीं हसन रखो। इमाम हुसैन पैदा हुए, नाम क्या है? किताब उठाए से जो शहादत है, कहा हर्ब रखा है, फरमाया हुसैन रखो। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, कहा नाम क्या है? कहा हर्ब है, कहा इसका नाम मोहसिन रखो। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा तीनों बच्चों की पैदाइश भी और सारे बच्चों की पैदाइश सरकार के जमाने में हो गई। हुजूर के विसाल के सिर्फ 6 महीने तक हजरत फातिमा ज़हरा इस दुनिया में तशरीफ फरमा रही। उसके बाद आपका विसाले मुबारक हो गया, कब्र अनवर में चली गई। अबू बकर सिद्दीक अकबर के दौर में नमाज जनाजा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। हजरत फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी मेरे जनाजे को रात में लेकर जाएं, और आपने के जनाजे के ऊपर तो आज आप देखते हैं ना, औरतें या लड़कियां दुनिया से जाती है तो उनके जनाजों में कफन भी डाला जाता है। उसके बाद ऊपर से एक और चादर डालकर उनको छुपा दिया जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ौजाए मोहतरमा ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इसका सबसे पहला इंतजाम किया था, जो आज कायनात के अंदर जारी और सारी है। इसलिए मसला फलक पर भौंकने वालों, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के खिलाफ जबान खोलने वालों, सैयद-ए कायनात के खिलाफ जबान दराजी करने वालों, आप कहेंगे नहीं उनके खिलाफ तो जबान दराजी नहीं करते। मैंने कहा ऐसे करते हैं, तभी अल्फाज में उनकी तौहीन यह हो जाती है कि मैं कहता हूं मेरे सरकार की बेटी कर ही नहीं सकती। अरे कोई ऐसी बेटी होगी जो नबी की बेटी है, सरकार की हदीस को सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से नाराज हो जाए, ये हमारी अक्ल नहीं कहती। और कहीं रिवायतें मिलती है तो पूरी किताबें पढ़ लीजिए, उनके मुकम्मल जवाब भी दिए गए हैं। कहीं इल्हाक है, कहीं बात के मसले हैं। इसलिए याद रखो अबू बकर सिद्दीक अकबर का फैसला बिल्कुल हक था। हम कहते हैं अगर ये फैसला गलत था तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, बागे फलक तो आज भी है, आज भी बाकी है, वो जमीन कहीं नहीं है। अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया। जब दौरे अली आया तो अली ने क्यों नहीं दिया? इमाम हसन का दौर आया तो इमाम हसन ने क्यों नहीं दिया? जमीन तो बाकी थी, बात बाकी था, अब ले लेते। लेकिन इमाम हसन ने और मौलाए कायनात ने उसी चीजों में खर्च किया जिसमें अबू बकर ने किया था, जिसमें उमर ने किया था, जिसमें उस्मान ने किया था, जिसमें मदीने के ताजदार ने किया था। इसलिए कि वो आका जानते थे फैसला सही है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुन्नी हैं।